جی شازیہ نام ہے؟ یس شازیہ خان. شازیہ خان. یس. جی خان صاحب آپ بھی پہلی بار آئی ہیں؟ خان صاحب کہنا ہے آپ نے مجھے. ہاں جی یہ آپ نے خان پہ زور دیا نا، شازیہ خان آپ نے کہا میرے پاس 2 شازیہ آئی ہوئی ہیں. ہاں جی 2 شازیہ تھیں، ایک وہ میامی ولی بھی میخل شازیہ ہی تھیں، چلی گئی ہیں اوکے. جن کا بچہ یہاں وہ زیرک کی والدہ. جی تو دونوں ہی میں آج دونوں کو ایک ہی سمجھتا رہا ہوں کیونکہ دونوں ہی باہر سے آ رہی تھیں، تو میں نے کہا شاید وہی ہیں شازیہ. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ڈبل چیک کر رہے ہیں. وہ بیسکلی وہ میرے خیال امار کے تھرو آئی ہیں اور آپ تو ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطے میں تھیں. جی جی فرمائیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، کیا مل گیا دعا سے، یا کیا لینے آئی یا دینے آئی؟ اوکے. Abaria was. So I think I'm already part of this dua session. یہاں پہ آنے سے پہلے بھی، اور یہاں پہ میں اس لیے آنا چاہتی تھی کہ میں اپنا دعا کا ایکسپیرینس یا زبان کی زکات دوں جو مجھے اس دعا سے ملا ہے، کیونکہ میں نے بھی لوگوں کو سن کے سیکھا، تو کوئی مجھے بھی سنے گا اور وہ بھی سیکھیں گے مجھ سے. فون چارج ہو گیا تھا میرا. سو میری اسٹوری تھوڑی سی لمبی ہے میں اس کو اپنے بچپن سے اسٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ دین ول میک مور سینس. تو بچپن میں اپنی نانی ماں کے پاس رہتی تھی جب میں بیبی تھی تب سے. تو میری نانی ماں جو ہیں وہ ملتان سے بلانگ کرتی تھیں، تو میری فیملی میں آلریڈی صوفیزم تھا. تو نانی ماں کے نانا ابو کے پاس وہ نانی ماں کے نانا ابو صوفی تھے، اور پھر آگے ان کی بیٹیاں وہ بھی صوفی لائن پر تھیں، اور میری نانی ماں بھی اسی لائن پر تھیں. تو میں بچپن سے ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی، نانی ماں کے پاس اور ان کی خالہ کے پاس. تو وہ جو بھی ڈسکس کرتے تھے مجھے سمجھ تو نہیں آتا تھا، لیکن میں سنتی رہتی تھی. تو سنتے سنتے مجھے بھی ایک وہ بہت پیارا سا اللہ مل گیا ہوا تھا جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا، جس سے میں ہر بات کرتی تھی. میری لائف میں لوگ بہت تھوڑے تھے، میری نانی تھی اور میں تھی اور اللہ تھا. تو رات میں جب ہم لیٹتے تھے تو نانی اپنی تسبیح کرتی رہتی تھیں اور میں اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی. تو بہت پیار تھا اللہ سے، بہت دوستی تھی، اور بس ٹائم گزرتا رہا، لائف اچھی جا رہی تھی. لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کا تو سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی کو تو برا بھلا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھی بھی تھیں، بہت سارے لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے، لیکن جو بہت زیادہ ان کے کلوز تھے وہ انہی کا مذاق اڑاتے تھے اور انہی کے بارے میں برائی کرتے تھے اور میرے سامنے کرتے تھے. اور نانی ماں کا یہ لیسن ہوتا تھا کہ ہم کسی کو آنسر بیک نہیں کرتے، سب کو فورگیو کرنا ہے، اور کبھی کسی کو برا نہیں کہتے، برائی دیکھ کے بھی تو پھر بھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے. اور وہ اپنی صفائی میں بھی کبھی کچھ نہیں کہتی تھیں. تو سلولی مجھے لگا کہ مجھے اس میسج پہ نہیں رہنا ہے. یہاں سے تو یہی ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور آپ ان کو کچھ نہیں کہو گے، آپ صرف فورگیو کرو گے، دعا دو گے اور بدلے میں پیار ہی دو گے. اور میری ان سے پھر اکثر اس بات پہ آرگیو بھی ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ انہیں کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو وہ کرنا چاہیے. سو سلولی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے مجھے تو یہ سارا کچھ نہیں کرنا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سو ٹائم گزرتا رہا، نانو پاسڈ اوے ان 2010. تب تک میں نے یونی کمپلیٹ کر لی تھی اور میری اپنی لائف شروع ہو گئی تھی. سب نے لنگر کیا ہوا ہے؟ اچھا جی جاری رکھیں. آپ کتنی لمبی سنانی ہے آپ؟ I'm trying to cut in short. نہیں آپ جو ضروری جس طرح آپ بات کنوے کر سکتی ہیں آپ کریں، جو دل میں آتا ہے دل سے بولیں. سو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں سلولی I started drifted away from this message. تو میری زندگی سے جیسے جیسے میں نے اس میسیج کو چھوڑا جو یہی تھا فورگیونیس کا، انکنڈیشنل لو کا، تو میری لائف میں پرابلمس آنا شروع ہو گئی. ڈپریشن، لائک آئی وازنٹ دی سیم پرسن اینی مور، لائک ہیپی پرسن. اور مجھے لوگوں سے شکایتیں شروع ہو گئی، نیئر ون ڈیئر ونس. اور میں تھوڑا ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی. 2016 میں مجھے خود سے یہ فیل ہوا کہ میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیل ہوتا تھا کہ میں ایک رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا رانگ ہے.
اور کبھی کبھی مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ اس کو میں ایسے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ جیسے میں ایک ٹرین مس کر رہی ہوں. آئی ہیو ٹو گیٹ سم ویئر, لیکن میں وہاں پہنچ نہیں پا رہی ہوں, کچھ مس ہو رہا ہے لائف میں. تو میں بیٹھ کے اس فیلنگ کو سوچتی کہ یہ کیا فیلنگ ہے, اور مجھے لگتا تھا کہ مے بی ابھی مجھے لائف میں یہ اچیو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سو مے بی یہ وہ فیل ہوتا ہے. سو الحمد للہ میں نے لائف میں اچیو بھی کیا, فیشن ڈیزائنر, گارمنٹ ٹیک. تو مجھے لگا کہ میں اپنے میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے فوکس کرنا چاہیے اپنی ڈیزائننگ پہ اینڈ آل دس, مجھے یہ اچیو کرنا ہے. سو لائف اچھی جا رہی تھی, لائک آئی ہیڈ آل دی بلیسنگز اینڈ ایوری کتنی ایج ہے ابھی آپ کی؟ جی ابھی کیا ایج ہے آپ کی؟ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو. یہ مجھے خواتین کی نہیں سمجھ آتی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ 2011 میں ہوئی تھی. 2010 میں نانی ماں فوت ہوئی, تو اس وقت تک وہ تسبیح کرتی تھی اور آپ اللہ میاں سے باتیں کرتی تھی؟ نہیں, وہ اس سے پہلے کی بات تھی. وہ جب میں میں انگلینڈ موو ہو گئی تھی, مانچسٹر 2003 میں. 3 میں چلی گئی تھی؟ جی. وہ کیوں؟ میں اپنے پیرنٹس کے پاس موو ہو گئی تھی نا. پھر اچھا. وین آئی واز 12 اور 13 تب میں اپنی ماما کے پاس موو ہو گئی تھی. نانوں کے ساتھ نہیں تب رہ رہی تھی, لیکن تب پاکستان میں تھی. اینڈ پھر 2003 میں مانچسٹر موو ہو گئے ماما کے ساتھ, لیکن نانوں کے ساتھ اوبیسلی شادی ہوئی 11 میں؟ جی. یعنی تقریباً 21 سال کی عمر میں شادی ہوئی آپ کی؟ نو نو تقریباً نہیں نہیں. اچھا. نہیں, پتہ نہیں کیلکولیشن میں آپ کہاں سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی تو نہیں, ایگزیکٹ تو میں بتا رہی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ اللہ سے دوستی ویسے ہی رہی میاں صاحب کے آنے کے بعد؟ اس ٹائم تک ہاں جی تھی تب تک نا, لیکن آہستہ آہستہ اور زیادہ کم ہوتی جا رہی تھی, کیونکہ میرا اور زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتے جا رہا تھا, اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اچھے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی جا رہی تھی نا. جی, دنیا کی کوئی اچھے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, اور ان کو سبھی یوز کرتے ہیں صرف, اور لوگ ان کا بس فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کو بدلے میں صرف برائی ملتی ہے. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جو اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دینا چاہیے, جب بھی سب ٹھیک رہتے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ. ہاں جی, لیکن وہ میری نیچر نہیں تھی, میں اس کے اگینسٹ جا رہی تھی نا. سو آئی واز ہیپی, اور میری وہ جو سکون تھا لائف کا وہ ختم ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. لیکن مجھے وہ ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو پھر عائشہ یہ نوٹ کر رہے ہو کہ وہ اس کی گرومنگ کس عورت کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کا اپروچ ٹورڈز لائف کیا ہے, اور وہ جو پریچ کر رہی ہیں وہ پریکٹس بھی کر رہی ہیں, ان کے سامنے ہی کر رہی ہیں. لیکن سٹل اس بچے کا ان کے ساتھ جو دنیا سلوک کر رہی تھی اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی, اس ٹائم پہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میں ان کو بار بار یہ کہتی تھی کہ آپ کو کیا ملا اتنا اچھا بن کے. جب وہ مجھے ٹوکتی تھی نا کہ تم یہ اس طرح سے کیوں سوچنے لگ گئی ہو, یہ کیوں کہنے لگ گئی ہو, تو میں کہتی تھی آپ کو کیا ملا اتنا اچھا بن کے. تو وہ بس چپ رہتی تھیں, اسمائل کرتی تھیں, اور ایکسپلین تو کرتی نہیں تھیں. اور میں اس ٹائم پہ چھوٹی تھی, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی ان کو کیا ملا ہے. وہ مجھے اب نظر آتا ہے ان کو کیا ملا. ان کے پاس وہ سکون تھا, پیار تھا ان کے پاس, اور ان کے پاس سے خوشبو آتی تھی بغیر کچھ پرفیوم لگائے. تو میں انہیں اکثر تنگ بھی کرتی تھی کہ آپ کون سے چوری چوری پرفیوم لگاتی ہیں جو آپ کے پاس اتنی اچھی خوشبو آتی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان کو کیا ملا ہوا ہے. سو ان کے جانے کے بعد میں سلولی اس میسج سے ڈرفٹ ہوئے ہوئی, اور میری لائف سے سکون چلا گیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. لیکن میں اللہ میاں سے دعا مانگتی رہتی تھی کہ مجھے نہیں پتہ میں کیا غلط کر رہی ہوں, اور مجھے وہ سکون نہیں مل رہا, اور میری لائف میں کچھ مسنگ ہے جو مجھے اچیو کرنا ہے, جہاں مجھے پہنچنا ہے اور میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں. تو دعا جاری تھی. ڈپریشن کے لیے میں نے جی پی نے سجیسٹ کیا کہ میڈیکیشن لے لو, میں نے وہ ریفیوز کر دی. پھر تھیراپی اسٹارٹ کی. تھیراپی میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا. مجھے لگا کہ نہیں, یہ صرف پیپر ورک ہے, مجھے یہ تو نہیں چاہیے. پھر میں نے پرائیویٹ تھراپسٹ لیے. اس میں 1-2 اچھے تھراپسٹ ملے, لیکن نہیں, پھر بھی مجھے سکون ملا.
Then finally I got one therapy from Pakistan. کراچی بیسڈ ہے وہ, ڈاکٹر عالم ہیں, ان کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, اینڈ وہ تھراپی تھی ٹوٹل سائنٹیفک بیس تھی وہ, اینڈ وہ ایسے لگتی ہے, اب مجھے اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ایسے لگتی ہے جیسے سورہ رحمان کے اوپر بیسڈ ہو. اس میں میوزک بھی تھا, اور اس میں جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو forgive کرنا چاہیے, جسٹ imagine that you have a door on your chest and you open that door and let go of all your worries and everything. تو وہ بالکل اسی میسیج کو جیسے ایک سائنس کی طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے تھراپی اسٹارٹ کی, تو اس میں اب وہ ٹوٹل, کیونکہ وہ سائنٹیفک تھی اور وہ ہر کسی کے لیے تھی, تو جب انہوں نے میوزک دیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کوئی سورہ سن لو. سنتے سنتے وہ سونا ہوتا تھا میوزک. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ اسکائی سے ایک لائٹ آ رہی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے, پیس, اینڈ ٹرائی ٹو ہیئر دیٹ. تو میں نے سوچا اسکائی سے آواز آ رہی ہے تو یہ اللہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی, اور وہاں مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو میں تو اللہ کو ہر جگہ ڈھونڈے جا رہی ہوں, اور ٹرائی میں کر رہی ہوں کہ اس تھراپسٹ کے پاس, اس تھراپسٹ کے پاس. سو میں بھی میری لائف میں یہی مسنگ ہے کہ مجھے اللہ سے واپس کنیکٹ ہونا ہے. میرا شاید وہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں رہا. تو مجھے لگا وہی جو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وظیفے کر لو, تو تہجد پڑھ لو اور ایکسٹرا نوافل, تو مجھے لگا کہ شاید میری لائف میں یہ مسنگ ہو گیا, میں بہت بیزی ہو گئی ہوں تو میں اتنا کچھ نہیں کر رہی. تو میں نے وظیفے پڑھنے شروع کر دیے, تہجد پڑھنی شروع کر دیا, ایکسٹرا نوافل اینڈ ایوری تھنگ. تو اس سے میری طبیعت خراب ہونے شروع ہو گئی, جو مجھے اب دعا سیشن سننے کے بعد ان میں سے بہت ساری چیزیں اب سمجھ میں آتی ہیں. جیسے مجھے لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا ہے, یا مجھے کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی, اور میری رات کی نیند ختم ہو گئی آہستہ آہستہ, غصہ زیادہ ہو گیا, تو اس سے میرے اور پرابلمس شروع ہو گئے. لیکن پھر بھی میں دعا کرتے جا رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میری لائف میں جو میرے کلوز ریلیشنس تھے وہ سارے بہت میرے خراب جا رہے تھے. اوبیسلی نو بڈی از پرفیکٹ, کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ہرٹ کیا ہو رہا تھا. میں ان کو forgive نہیں کر رہی تھی, اور میں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی تھی کہ ان کی بھی کوئی لمٹس ہو سکتی ہیں. میری جو ان سے ایکسپیکٹیشنس تھی, مجھے لگتا تھا کہ ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے میں چاہتی ہوں. سو یہ سارا کچھ چل رہا تھا, لیکن میں دعا کرتی رہی کہ مجھے گائیڈنس چاہیے, اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ بٹ آئی نیڈ دا گائیڈنس, سو پلیز گائیڈ می تھرو. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی. تو ایک دن میں نے ڈریم میں دیکھا کہ ڈریم بھی سنا ایک دن میں نے ڈریم میں دیکھا کہ میں ایک قبر پہ کھڑی ہوں, اور اس کے ہیڈ سٹون پہ لکھا ہوا ہے سخی شہباز قلندر. ان کا دربار نہیں تھا, جس سمپل قبر تھی, اور اس کے ہیڈ سٹون پہ لکھا ہوا تھا, اور میں وہاں پہ کھڑی دعا مانگ رہی تھی. اور میں نے دل میں کہا کہ یہاں کس قدر سکون ہے. اور اس کے بعد سین چینج ہوا, اور میں ایک سمپل قبر پہ کھڑی تھی, کوئی ہیڈ سٹون نہیں تھا, لیکن وہاں سکون نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں یہاں کیوں آ گئی ہوں, مجھے واپس جانا چاہیے, وہاں پہ سکون تھا. صوبیہ کی بہن ہے وہ جو میرپور خاص ہوتی ہیں. ٹھیک, اوکے سر. تو جب میں نے وہاں سے ڈریم میں واپسی کا سفر شروع کیا, تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں اصل میں اس میسیج سے ہٹ گئی ہوں جو بزرگوں کا میسیج تھا, جو بابا فرید کا میسیج تھا, جو سخی شہباز قلندر کا میسیج تھا. کیونکہ میں بچپن میں نانوں کے ساتھ ان سب جگہوں پہ گئی ہوئی تھی, میں بابا فرید کے بھی گئی تھی, اور میں اس کے بعد بھی کافی دفعہ جاتی رہی ہوں. لیکن مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اس میسیج سے ہی ایکچوئل میں ہٹ کی ہوئی ہوں. تو پھر میں نے دعا کی کہ اوکے مجھے اب گائیڈنس تو چاہیے, اب نانو تو یہاں ہے نہیں ہے, اور کسی کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میری اپنی خالہ مجھے گائیڈ کرنے کی ٹرائی کرتی تھی, مجھے نہیں ان کی بات سمجھ آتی تھی. تو میں بس یہی اس ڈریم کے بعد میں مجھے 1-2 دن کے بعد میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اور اس میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ آپ کا ایک انٹرویو تھا. آئی تھنک آئی پلیڈ دا سیکنڈ پارٹ, اور میں نے صرف آپ کو سائڈ پوسٹ سے دیکھا, اینڈ آئی واز لائک آئی نو دس پرسن بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر فرام.
تو مجھے لگا کہ میں ان سے پہلے ملی ہوں یا میں نے ان کو پہلے دیکھا ہے. تو آپ فورگیونیس پہ ہی بات کر رہے تھے, انکنڈیشنل لو پہ بات کر رہے تھے, اینڈ یو ور ایکسپلیننگ کہ کیسے پہلے روح بیمار ہوتی ہے اور پھر وہ بیماریاں جو ہیں وہ شو ہوتی ہیں ہماری باڈی سے, اینڈ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ اصل میں اللہ سے دوری کا نام ہے اور ناشکری ہے. اور میں نے پورا انٹرویو نہیں سنا, میں نے یہ تھوڑا سا سن کے وہیں پہ اسٹاپ کر دیا کہ یہ تو سارا کچھ وہی ہے. اور پھر میں نے وہ پورا انٹرویو نہیں سنا, میں نے آپ کو ڈھونڈا, آپ کی ساری ویڈیوز, اور اس میں سے میں نے 2-3 پلے کی, اینڈ اس لائک یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے پہلے سے سنی ہیں اور یہ وہی باتیں ہیں. تو میں نے پھر اپنی ماما کو بتایا, اپنی فیملی کو بتایا, میں نے دعا کی, سب کو فورگیو کیا, ایکسکیوز می, سب کو فورگیو کیا. میں نے ابھی سورہ رحمان نہیں سنی تھی لیکن دعا ہو گئی تھی. وہ ایک دم سے سکون آ گیا تھا, ایک دم سے میں کہیں پہنچ گئی تھی جہاں مجھے پہنچنا تھا, اور میری سرچ ختم ہو گئی, مجھے کسی اور تھیراپی کی, کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور سورہ رحمان سننے کا خیال آیا کچھ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہ اچھا مجھے بھی اب سن لینی چاہیے. 2023 میں نے نومبر میں آپ کو پہلی دفعہ سنا تھا. تو اس کے بعد میں نے سورہ رحمان سننے کی ٹرائی کی, تو میں صرف 3 دن ہی سن پائی. سنتے ہوئے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی, بہت زیادہ رونا آتا تھا, اور مجھے لیگ کرمپس ہوتے تھے بہت زیادہ, اتنے زیادہ کہ میں مارننگ میں بھی اٹھتی تھی تو میری ٹانگیں درد کر رہی ہوتی تھی. اور اس سے مجھے یاد ہے کہ یہ ایشو تو مجھے بچپن میں بھی ہوتا تھا, اور ماموں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہی کین سے, وہ بچپن میں نا سب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہیں تمہاری ٹانگیں کیوں دکھتی ہیں, تم بوڑھی ہو گئی ہو. سو اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو مجھے تب بھی ہوتا تھا, لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی, لیکن میں نے سنی نہیں پھر اس کے بعد کہ پتہ نہیں مجھے کیا اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے ایک اولڈ ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اس پہ مجھے آپ کا نمبر مل گیا, تو میں نے نا بڑے سارے کویسچن ریڈی کر لیے کہ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے. تو لیکن میں نے سوچا کہ اوکے مجھے پہلے کویسچن پریپیئر کر کے پھر آپ کو کال کرنی ہے. تو میں کویسچن سوچ رہی تھی, تو میں اپنے ہیڈ میں ریپیٹ کر رہی تھی, لیکن مجھے ہارٹ سے اس کا آنسر آ گیا آپ کی آواز میں. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اور وہ آنسر ایسا تھا کہ وہ میں نے خود سے سوچ نہیں سکتی تھی, میں نے خود سے نہیں سوچا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اب کال کر کے پوچھ ہی لوں ایک سیم آنسر ملتا ہے کہ نہیں. یہ میں نے خود سے تو نہیں بنایا. تو میں ابھی ڈاؤٹ میں تھی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تب میں نے آپ کی ساری ویڈیوز تو دیکھی نہیں تھی, تو میں نے کہا سر کہتے تو ہیں کہ یہ پاگلوں کا محکمہ ہے, لیکن اگر میں نے کال کر کے یہ بتا دیا کہ مجھے تو ایسے آنسر مل گیا, تو انہوں نے کہنا کہ میں پاگلوں کو تو ڈیل کرتا ہوں, پر اتنے زیادہ پاگل بھی نہیں مجھے چاہیے. لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے کال کی کہ پہلے تو آواز میچ کر کے دیکھ لیں کہ آواز بھی سیم ہے کہ نہیں. اور مجھے لگتا تھا کہ سیلیبریٹی ہیں, سو اتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اتنی کالز آتی ہیں, سو مے بی ہی وونٹ ایون آنسر. اللہ معافی. سو میں نے پھر بھی کال کر لی, اور آپ نے اٹینڈ تو نہیں کی, بٹ دین یو رینگ می بیک. اور میں آفس میں تھی, تو میں نے واپس پھر آپ کو کال بیک کی, لیکن مجھے بلیو نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کال کر لی. اور لائک ہو کیئرز, لائک اس دنیا میں سب لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی اٹینشن دے. اور آپ نے اتنے پیار سے جو بات کی کہ جی بیٹا خیریت ہے, آپ کال کر رہے تھے, تو بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو مجھے کوئی مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا کیا ہے. میں نے کوئی آپ کو یوں ہی بتایا مسئلہ, تو آپ نے بولا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے. میں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پہلے وہ تو سنیں نا, 7 days آپ پورے کریں. میں نے میری اتنی ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں. میں نے کوئی آپ کو بچوں کا ہی مسئلہ بتایا, آپ نے کہا کہ اتنی ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں, تو سورہ رحمان سنیں. اچھا, میں نے کہا اچھا پھر سے سنتی ہوں. میں نے دوبارہ سے سننی شروع کی, تو وہ سیم کنڈیشن تھی. میں نے 2 دن سن کے پھر سے آپ کو کال کر دی, آپ نے اٹھا لی. تو میں نے کہا کہ وہ میں سورہ رحمان سن رہی تھی, تو میری تو طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. تو آپ نے بولا کہ ابھی تو آپ نے 2 دن پہلے تو مجھے کال کی تھی. میں نے کہا جی میں نے 2 دن ہی سنی ہے. اینڈ دین یو سیڈ کہ آپ نے 7 days تو کمپلیٹ نہیں کیے بیٹا, 2 دن بعد ہی کال کر لی.
اینڈ آئی واز لائک نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میری تو طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹا کہ سب کو فورگیو کرو, ابھی تک آپ اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ نہیں ہو رہے, شرمندہ ہو کر اپنی غلطیوں پر سب کو معاف کر کے پھر سورہ رحمان سنیں اور لوگوں میں نا برائیاں دیکھنی بند کر دو. اف, یہی تو وہ مسئلہ تھا. میں نے کہا کہ سر نے بات بھی وہی کی جو کہ جہاں پہ میں پھنسی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے میں پھنسی ہوئی تھی. اور ابھی تک 23 میں نے پہلے آپ کو سننے شروع کیا, ابھی تک میں اسی پہ ہی ورک کر رہی ہوں. اور لوگ بھی جان بوجھ کے دکھاتے ہیں پھر کہ اچھا بیٹے تم اس میسج پہ ہو, اب کر کے دکھاؤ ہماری برائی اگنور کر کے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں نا, آپ وہی سے ٹیسٹ کرتے ہیں. لوگوں کی برائیاں نظر آ جاتی ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں. یہ دھیان رکھیں لوگوں کے پاس بھی آنکھیں ہیں تو پھر انہیں بھی آپ کی برائیاں نظر آتی ہیں. پر پتہ ہے گورنمنٹ ٹیکنالوجی میں بھی تو QC ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ٹریننگ جب یہ ہوئی ہو کہ 1 منٹ میں آپ نے چیک کر کے بتا دینا یہاں پہ بھی غلطی ہے یہاں پہ بھی فلو ہے تو وہ بھی تھوڑی سی تھی. لیکن میں نے بہت ٹرائی کیا ہے, اس کے اوپر بہت ورک کر رہی ہوں, ابھی بھی کر رہی ہوں اس کے اوپر بہت زیادہ ورک. الحمد للہ سکون واپس مل گیا. اور اس سکون کو دیکھا کرے. جی الحمد للہ. اچھا. اور اب نہیں, اب میں دیکھتی بھی ہوں نا, اگر مجھے نظر آ بھی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ دکھائے ہیں کہ اس نے کتنے رنگ رنگ کے لوگ بنائے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ آ کے مجھے اپنے رنگ دکھا رہے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری, اور اللہ ہی کے رنگ دکھا رہی ہے کہ اس نے کس طرح کے لوگ بنائے ہوئے ہیں. جیسے کیونکہ ڈیزائننگ میں آپ اتنے کلرز کے ساتھ اور اتنے سارے شیڈز بنا لیتے ہو ایک کلر کے اندر سے, اور ان سب کو آپ الگ الگ پہچانتے ہو, الگ الگ نیمز اینڈ ریفرنس دیتے ہو. تو میں اس طرح سے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک ہی انسان میں کتنے کتنے روپ رکھے ہوئے ہیں. کسی کے لیے وہ کتنا اچھا انسان ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ کتنا برا انسان ہوتا ہے. تو میں نے لوگوں کو اس کے ساتھ, اس کی برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھا, جو پہلے میں نہیں کر پا رہی تھی. اور میں بالکل ایج پہ تھی کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں, میں اس کو بھی چھوڑ دوں. جو وہاں پہ جو تھراپسٹ تھے, اوبیسلی انگلش تھراپسٹ, وہ یہی کہتے تھے اچھا تمہیں اس سے مسئلہ ہے تم اس کو بھی چھوڑ دو, تم لوگ جو ہے وہ ریلیشنس میں ایسے کیوں کرتے ہو, ہر ایک کی اسٹریس کیوں لیتے ہو, اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو. تو میں نے بھی ایک طرح سے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو خود اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. سو اٹس اے ایزی وے آؤٹ. لیکن اوبیسلی وہ غلط تھا. تو وہ مجھے دعا میں آگے کروا رہی ہوں, اس سکون کو آگے بانٹ رہی ہوں. الحمد للہ سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. الحمد للہ میرے پاس اب کوئی کوشچن ہے دل نہیں. میں جواب آیا تھا وہی جواب ملا تھا. وہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا. نہیں, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی نا, پتہ چل گیا. نہیں, آپ زیادہ تر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہو کہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, تو وہ میں اس لیے یہاں پہ بتانا چاہتی تھی کہ ایسے ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کال کریں. وہ جتنے سوال آپ کے اندر سے آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے جواب آپ کے اندر ہوتے ہیں. جواب پہلے ہوتا ہے, پھر ہی تو سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے اندر ہی جواب ہوتا ہے, آپ اس کو نہیں تلاش کرتے. وہ باہر سے سن کے پھر جب تک اندر سے میچ نہیں ہوتا آپ مانتے نہیں ہیں اسے 100%. مانتے اس دن ہی ہے جس دن وہ اندر سے آتا ہے. جی. تو اگر پہلے ہی اس سے سننا شروع کر لیں, پہلے ہی اندر کلاس کرنا شروع کر لیں, تو ایزی ہو جاتا ہے کام, ملتا ہے. لیکن وہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ مطلب اس کے لیے کوئی ہوتا ہے انسان کہ جس کی آواز میں ہی وہ جواب آتا ہے؟ نہیں, باقی لوگوں کو بھی آتا ہے ایسا مطلب؟ جی, کسی خاص آواز میں بھی آ سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کنیکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے کون سی سم آپ کے موبائل میں ہے, سروس اسی کی آئے گی نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی فریکوینسی میچ کر گئی ہے, جی, آپ کا فوکس کلیئر ہے, جی, اگر کر گئے تو ہوم ورک پورا ہو جب, تو پھر یہ ایزی ہوتا ہے. نانیما نے آپ پہ کام کافی کیا ہوا تھا, لیکن اپنے وقت پہ ہوتی ہیں چیزیں. جی, وہ جس وقت وہ وقت آ گیا, جی, 35 کراس کرنے کے بعد کھیل شروع ہو جاتا ہے. پہلی بار ٹھیک ہے, میں نے تو جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا. نہیں, میں تو پوچھ نہیں رہا, میں ویسے بتا رہا ہوں. جیسے یہ ہمارا ایک دوست ہے, وہ بلکہ اس کے قریبی رشتے دار آج آئے ہوئے تھے, چلے گئے. یہ ہمارے بازوؤں پہ نا
پاکستانی بچوں کے یہاں نشان ہیں, 2-3 نشان ہوتے ہیں جی, ویکسینیشن مارکس ہوتے ہیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کون کون 65 سے پہلے کا, کون کون 65 کے بعد کا ہے. 65 سے پہلے 4 نشان ہوتے تھے, 65 کے بعد 3 ہو گئے تھے. اوکے. ہاسٹل میں ہم لڑکے ہوتے تھے تو کچھ دوست تھے وہ ذرا سینئر تھے جی, یعنی ان کے کوئی بی ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں آیا, کوئی ایف ایس سی کے بعد آیا, ہم سے 2-3 سال کا فرق تھا. جی, تو وہ دوست ہمارا جو تھا اس نے یہ نشانی رکھی ہوتی تھی, مجھے یاد آ گیا. تو اگر کوئی بچہ اپنی عمر کم بتاتا تو وہ کہتا بازو دکھاؤ. بہرحال تو آپ خود ہی بتا گئی تھیں, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا گئی تھیں, ڈیٹ آف برتھ نہیں ایئر آف برتھ بتا گئی تھیں اندازاً. جی, آپ کو پہلے سے پتہ؟ نہیں مجھے کہاں سے پتا ہونا, آپ نے خود ہی بول دیا تھا, تو اس سے اندازہ ہو گیا. لیکن میں وہ ایج اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا. نہیں, کافی سارے لوگوں کو نہیں بھی اندازہ ہوا تھا, لیکن آپ نے تو بتانا ہی ہے اب. وہ پھر دیکھیں کرامت تو پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں نے سورہ رحمان جب سیکنڈ دفعہ سننے کی ٹرائی کی تھی نا, آپ سے ڈانٹ کھانے کے بعد بھی میرے سے نہیں سنی گئی تھی, تو میں نے پھر سے 3 دن سننے کے بعد نا پھر سے چھوڑ دی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے اس کو سنتے ہوئے, مجھے تو سننی نہیں چاہیے نا. اور جیسے سر نے کہا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ, اور شاید ابھی بھی میں صحیح سے نہیں ہو رہی ہوں, سو مجھے بھی پہلے فورگیو کرنا پڑے گا اور زیادہ شرمندہ ہونا پڑے گا اپنی غلطیوں کو یاد کر کے, تو اس کے بعد شاید میں سن پاؤں گی. تو وہ جو آپ سیشن کے سٹارٹ میں درود شریف پڑھتے ہیں نا, تو میں نے عمران صادق کو میسج کیا کہ مجھے وہ درود شریف چاہیے, فیس بک پہ میسج کیا, تو انہوں نے وہ مجھے سینڈ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کبھی آپ سے بات کر لیا کروں, انہوں نے کہا جی آپ کر لیں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میرے سے سنی نہیں جا رہی ہے سورہ رحمان, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کس سے دعا کی ہے, تو میں نے کہا کہ میں نے تو آن لائن ہی دعا کی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ وہ اس ویسے دعا کی بات کریں, مطلب کہ آنکھیں بند کر کے, تو ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جو سر سے ڈائریکٹ بات کر لیں میں ان سے بات نہیں کرتا ہوں. سو سم ہاؤ انہوں نے پھر بھی میرے سے بات کر لی مس انڈرسٹینڈنگ سے کہ میں نے دعا نہیں کی ہوئی. تو پھر یہ تھا کہ میں ایوری فرائیڈے ہی عمران صادق سے بات کرتی تھی, اور کیونکہ فرائیڈے کا دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں, اس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ بچپن سے ہے, میں نے کبھی شیئر نہیں کیا, اور بچپن سے ہے. میں بچپن میں بھی بہانے سے فرائیڈے کو روتی رہتی تھی, کیونکہ وہ مسجد میں پڑھ رہے ہوتے تھے درود شریف اور سارا کچھ, وہ میرے سے نہیں سنا جاتا. تو وہ ابھی بھی نہیں سنا جاتا. ہمارے گھر میں موس ریڈیو لگا ہوتا ہے, تو میں فرائیڈے کو اس کو سوئچ آف کر دیتی ہوں. ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے, جیسے عمران صادق نے میرے سے پوچھا تھا کہ ہوتا کیا ہے یہ فیلنگ, تو میں نے انہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے پرومس کیا ہے ملنے کا اور وہ ملتا نہیں ہے. دیٹس دا اونلی وے آئی کین ایکسپلین دس. تو اور اب تو اکثر یہ فیلنگ عید پہ بھی ہوتی ہے. تو عمران صادق نے مجھے کہا کہ آپ وہ بابا فرید کے شعر نہ زیادہ سنا کریں کہ ہم تبھی عید کریں گے جب ملے گا. تو میں کافی زیادہ نا کلام, سو سم ہاؤ پھر عمران صادق سے بات کرنے کے بعد میں نے سن لی سورہ رحمان 7 days میں نے اپنے کمپلیٹ کیے الحمدللہ. اور اس کے بعد میں نے آگے دعائیں بھی کروانی شروع کر دیں, اور جتنے لوگوں کو بھی میں دعا کرواتی ہوں, جب میں ان سے ایکسپیرینس پوچھتی ہوں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سکون مل گیا. جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈپریشن والے لوگ بھی مجھے ملے ہیں, اور کچھ اور ہیلتھ ایشوز والے بھی ہیں. جیسے ریسنٹلی ایک لیڈی تھی, ان کو لیور کا ایشو تھا, اور ان کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں آئی ہوئی تھیں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ اس طرح سے دعا کریں. دعا ان کو میں نے کروائی, انہوں نے سورہ رحمان خود سے سنی. تو پھر ان کا 1 week کے بعد مجھے کال آیا کہ میری تو ساری رپورٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں, ڈاکٹرز کو بلیو نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو میں نے بہت ڈوب کے دعا کی. تو پھر کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا نہیں تھینک یو, باہر ہی مل لیں گے. یہ کہنا تھا کہ اب آگے آپ دعا کریں. جی, میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ آگے دعا کروایا کریں, آگے لوگوں کو بتایا کریں. تو وہ کروا رہی ہیں آگے دعا. مجھے ملے ہیں الحمدللہ, مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو خود آگے بھی دعا کروا رہے ہیں.
جن کو خود سکون ملا ہے وہ آگے اس سکون کو بانٹ رہے ہیں. مانچسٹر میں بھی, پاکستان میں بھی کروا رہی ہوں. مانچسٹر میں تو بہت زیادہ لوگ آپ کو مل جائیں گے, اجڑے ہوئے ہیں سارے. جی ایسے ہی ہے. ایسے حالات ہیں جی زیادہ تر کو میں کارڈ ہی دے دیتی ہوں. میرا اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے بہت سارے لوگوں سے, پر جہاں تک میں جا پاتی ہوں, جیسے کبھی کبھی محفل نعت ہوتی ہے, میلاد شریف ہوتا ہے, تو وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. میں نے میلاد شریف پہ جا کے دعا کروائی تھی, اور میں نے نعت پڑھتے ہوئے وہاں, کیونکہ وہ بہت اسٹرکٹ والی آنٹیاں تھیں, وہ جو کہہ دیتی ہیں ہر چیز پہ کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی شرک ہے. تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گی. تو میں نے نعت پڑھتے ہوئے نا تو ان کو کہا کہ آنکھیں بند کریں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پیش ہو جائیں اور سب کو معاف کریں, ان کے پیچھے کھڑے ہو کے, جیسے انہوں نے پتھر کھا کے سب کو معاف کیا تھا. تو وہ اس کے بعد نا جب انہوں نے آنکھیں کھولی نعت سننے کے بعد, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار مجھ سے ملنے آ رہی تھیں کہ بڑا سکون ملا ہے, بہت اچھا لگا ہے, آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی, آپ نے بہت اچھی دعا کروائی. تو مجھے اس کا میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کری تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اندر سے ڈھونڈ لیں گی. وہ اتنی کرٹیکل ہیں کہ اگر وہ ایسے کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ نے دوپٹہ الٹا لیا ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئے گی. اگر آپ نے کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے تو آپ نے شیک کر دیا. تو اس لیے مجھے بہت اچھا ڈر لگ رہا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ فائنڈ کر رہی ہوں. ٹھیک جی, پیچھے والوں کو مائک دے دیں جی, جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ